أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك صلاة بعد بلند بگار والے نہیں مجلس والی صلوات پڑھیں توجہ بات شروع کی جائے کچھ تھکن لگ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے آخری آیت تلاوت کی ہے میں نے ذات واجب نے معبود مطلق نے خدا لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے فرمایا کہ اے میرے حبیب محمد احمد محمود اپنی طیب و اطیب زبان سے یہ اعلان کیجئے کہ حمد کے لائق ہے وہ ذات جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا سمجھ میں آئی بات قال الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا حمد اس کے سزاوار ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. دراصل یہ آیت عیسیٰ کی دعوی ابنیت کے رد میں نازل ہوئی. جاہلوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کہتا میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اور دوسری جگہ کہتا ہے یقیناً یہ مسجد بھی ہے امام بارگاہ بھی ہے یہاں قرآن مجید ہوں گے ہے نا تو لے آؤ ابھی دیکھو میدان میں. اللہ فرما رہا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. اگر میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنانا بھی ہوتا تو ان میں سے کسی کو بناتا جنہیں میں نے خلق کیا ہے. بھائی صاحب یہ سوچیں اس سے بڑی بولتی ہوئی آیت اور ہے ہی نہیں. لو اراد اللہ اگر ارادہ کرتا اللہ ان یتخذ یہ کہ اختیار کرے ولدن بیٹا لاصطفى البتہ چن لیتا مما یخلق ان میں سے جنہیں اس نے خلق کیا. اب پتہ نہیں میرے سامنے علی والے ہیں یا کرائے کے مومنین بیٹھے ہیں. جو علی والے ہو سر اٹھاؤ. اللہ کہتا ہے اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا تو جنہیں میں نے خلق کیا ان میں سے چنتا عیسیٰ کو نہ بناتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے عیسیٰ کو اپنی مخلوق نہیں مانا. اگر جی عیسیٰ کی ابنیت کی رد. کیمرے والا خدا تمہارا بھلا کرے بس اسی طرح لگایا کرو کیمرے. کہا عیسیٰ کو نہ بناتا اگر بناتا
وہ میں نے نہیں بنایا کسی کو، حاشا وکلا، سبحانہ و تعالی، میں بلند و بالا ہوں، منزہ ہوں اس بات سے. لیکن اگر پھر جن کو خلق کیا ہے ان میں سے بناتا، اور بڑے چودھری اللہ عیسیٰ جیسے کو اپنا بنایا ہوا نہیں مانتا، تجھے مان لے گا. کیوں پالنے والے؟ ہم تیری مخلوق نہیں ہے، فرما ہو، لیکن اس کے باوجود نہیں ہو. میں تمہارا اللہ ہوں، لیکن میں جو میں بناتا ہوں. ویسے بھی ظہیر بھائی، ویسے اگر یہ اصول ہے کہ اب لاہور والے مجھے جس مجلس کے لیے بھی بلاتے ہیں سلطان العلماء سمجھ کے بلاتے ہیں. اب میں یہاں 6-7 مجالس پڑھنے آیا تو 6 مجالس میں تو میں علم پیش کروں اور 7ویں مجالس میں ہذیان پکنا شروع کر دوں. یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ کہو گے یار یہ قبلہ سچیا تو نہیں گیا آج. یعنی آپ ایک عام دنیاوی بندے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر عالم ہے تو جب بولے تو اللہ تو جب بھی بنائے گا غازی محمد بنائے گا. فرمایا جس پر کوئی نقص کی نسبت ہو میں اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. روح اللہ ہے عیسیٰ، کلمت اللہ ہے عیسیٰ، امر اللہ ہے عیسیٰ، نطفے سے نہیں ہے عیسیٰ، بطول زادہ ہے عیسیٰ، مگر اس کی ماں کے کردار پر لوگوں نے شک کیا. جنہیں میں نے بنایا ان کا بدترین دشمن بھی ان کے کردار پہ شک نہیں کر سکتا. میں بھائی شاید ممبر سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، پورا تاریخ آدمیت کو چیلنج ہے میرا، پوری تاریخ انسانیت میں مثال لاؤ. اہل بیت کے دشمنوں سے بدتر دشمن کسی کے نہیں. جس کی دلیل ہے کہ دربار یزید میں جب یزیدیوں نے مشورہ دیا کہ سجاد کو قتل کرا دو تو میرے امام ہنس پڑے. لوگوں نے کہا ہے یہ ہنسنے کا مقام ہے؟ فرمایا مجھے تو کہا حالانکہ میں ہنسنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن 2 درباروں کے فرق نے مجھے ہنسنے پہ مجبور کر دیا. فرعون نے جب اپنے درباریوں سے پوچھا تھا موسیٰ سے کیا سلوک کروں، انہوں نے کہا تھا ارجہ و اخاہ، انہیں شہر بدر کر دے. انہوں نے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا، کیوں کہ دربار فرعون میں حرامی کوئی نہیں تھا. اور یہاں یہ میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، میں حجت کے قتل کا مشورہ دیتا ہی حرامی ہے. تو دشمن بھی ان کے ایسے ہیں، مارا کاٹا پیٹا گھر لوٹا، کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا. ادھر والوں تم ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ جیتے رہو. کیا کہہ رہے میں نے آدھا پیغام آغا جی پہنچا دیا، آدھا اور ہے. کیا کہہ رہے؟ ہاں جاگتے رہنا. مولوی غلام باس اپنے محلے کے تم ذمہ دار ہو، یہ سو گئے تو تمہیں پکڑ لوں گا میں. ہاں سر اٹھاؤ. حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور حمد کے لائق ہے وہ جس کا کوئی شریک نہیں. دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ آخر اللہ کا شریک کیوں کوئی نہیں؟ اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا؟
10 سال میں دلائل دیتا رہوں تو بھی نتیجہ یہی ہے، تو لہذا میں 2 سیکنڈ میں کیوں نہ دے دوں، کیونکہ آخر نتیجہ یہی ہے۔ بھائی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا، اور چونکہ دوسرا اللہ ہو نہیں سکتا تھا اس لیے اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ سردار عائشہ خان، جاہل بستی میں علی نہیں بستا، لیکن اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ میں 200 دکانیں پھرتا ہوں تب کوئی چیز خریدنے کے قابل مجھے لگتی ہے۔ علی کا مزاج دیکھا ہے، عرش چھوڑ کے زمین پہ آتا ہے تو بیت اللہ سے کم تر مکان اسے پسند ہی نہیں آتا۔ تو اب میں شاید نتیجہ کیا نکلا، اللہ کا اگر شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اب جو بچے کھڑے ہیں کاظمی صاحب ان کو سمجھا دو کہ جو جس کا شریک ہو وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ ہوتا، اب اگر کوئی کسی کا شریک مل جائے تو وہ بھی وہی کچھ ہوگا جیسا وہ ہے کہ جس کا شریک ہے۔ نماز پڑھتے ہو، پڑھا کرو، تمہارے لیے بنی ہے۔ لوگوں کو ایک لطف آتا ہوگا نماز میں، تمہارے تو 2 مزے ہیں۔ ایک حق کے بندگی ادا ہوتا ہے، دوسرے اپنے مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں بشرط ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو، اس کو گیا تو ادھار کر لوں۔ اچھا، تو نماز کے بعد زیارت بھی پڑھتے ہو، امام زمانہ کی بھی پڑھتے ہو، اس میں یہ جملہ کہتے ہو، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ اے قرآن کے شریک میرا سلام۔ اور جو زیارت جامعہ ہے، تمہارے 10ویں امام کی فرمائی ہوئی کہ جب تمام ائمہ کی زیارت ملا کے پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھا کرو، تو اس میں بھائی صاحب یہ فکر موجود ہے کہ السلام علی امناء الرحمان والشرکاء القرآن، رحمان کے امینوں پر سلام۔ آج میرا موضوع دوسرا ہے علی حسین، ورنہ میں بتاتا کہ رحمان کے پاس ہے کیا جس کے یہ امین ہے۔ جی یہ پھر کسی مجلس میں بتاؤں گا۔ سر اٹھانا، رحمان کے امینوں پر سلام، قرآن کے شریکوں پر سلام، یعنی یہ سارے کے سارے قرآن کے شریک ہیں۔ اگر اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ ہوتا، تو اب تیرے 12 امام کس کے شریک ہیں؟ قرآن، تو پھر قرآن ہوئے نا۔ اور ویسا پھر قرآن یہ نہیں جو تیرے پاس ہے، یہ تو قرآن کا آخری تنزل ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن جو اللہ کے پاس ہے، اس قرآن جیسے ہیں ان کے بدن۔ نہ اصل میں مجھ میں بڑی خرابی ہے کہ میں شک کی مزاج بڑھاؤں، بھائی صاحب کو پتا ہے، بڑی جلدی شک ہو جاتا ہے مجھے، اور بار بار شک پڑ رہا ہے کہ آج تم تھکے ہوئے ہو۔ نہیں،
کچھ تم سچے ہو، کچھ میں بھی سچا ہوں. یہ اگر لگایا کرو تو پھر ایسا. کس کے شریک ہے یہ؟ قرآن. تو پھر یہ بھی قرآن ہوئے نا. سوچ لو. پھر موقع دیتا ہوں، بھاگنا ہے بھاگ لو، کہیں پھنس نہ جاؤ. قرآن ہے، قرآن کا شریک قرآن ہی ہوگا نا، جیسے اللہ کا شریک اللہ ہوگا اگر ہوتا تو بھائی صاحب یہ 12 کے 12 قرآن ہیں. لکھوا کے لے آؤ سلو کے پٹھے ملا سے، جو کھاتا بھی علی کا ہے اور بھونکتا بھی علی کو ہے. کیا نماز میں قرآن آ سکتا ہے یا نہیں؟ میں اصل میں آگا جی میں نے زمین بنائی ہے، 2 جملے میں نے جو کہنے ہیں وہ ہیں. اور اچھا پہلے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے، میں پھر واپس آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اگر اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ ہوتا. جو قرآن کے شریک ہے یہ قرآن ہے. اور ایک بی بی گزری ہے بھائی صابر زمانے میں جس کا لقب ہے شریکۃ الحسین. سمجھ میں آگے؟ اللہ کا شریک ہوتا تو اللہ ہوتا. قرآن کے شریک قرآن ہے، تو جو حسین کی شریک ہے وہ حسین ہے نا. پھر دیکھو جو قرآن وہی حسین، جو حسین وہی بی بی. اگر میرے کہے پہ بھروسہ ہے کسی کو، تو زینب کے بابا کے نام پہ جھرجھریاں لیتا ہے. اگر زینب کا نام نماز میں لیا جائے تو میرے نزدیک قرآن ہے. دھڑکنوں کا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہو؟ چپ جیتے رہو. اصل میں دیکھو بات یہ ہے بابا، دین ہے کیا؟ زیارت میں فکر ہے، زیارت جامع میں ماؤ رضی تو منہ ہو والحق وماؤ اسخط تو منہ ہو والباطل. مولا میں گواہی دے دیتا ہوں، جیسی شے پہ آپ راضی ہو گئے وہی تو حق ہے، اور جسے آپ نے ناپسند کر دیا باطل وہ ہوتا ہے جسے 14 ناپسند کریں. مولوی سے نہ پوچھ، 14 سے پوچھ کہ علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں. یہ شریکہ تو جو کچھ قرآن وہ حسین، کیونکہ اس کی شریکہ پر بات 2 جملے بولنے ہیں نا، تو اس لیے میں حسین کا نام الگ سے لے رہا ہوں. جو قرآن بھائی شاہد وہ حسین، جو حسین وہ شریکۃ الحسین. اچھا ان مقصد کیا؟ جو قرآن کی حقیقت وہ حسین کی حقیقت، جو قرآن کی صفت ہے وہ حسین کی صفت ہے. یہی ہوگا نا. خدا نہ خواستہ دوسرا اللہ ہوتا تو جو اس کی ذات وہ اس کی ذات. اچھا صفات میں تو آج بھی اس کے شریک ہیں بہت سے، لیکن اگر دوسرا اللہ ہوتا تو اس کی ذات میں بھی شریک ہوتا، جبکہ ہے نہیں. اگر آپ چلے نہیں گئے، اچھا خان آپ کا محلہ جاگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر اٹھاؤ، میں قرآن کی 1-2 صفتیں بتاتا ہوں.
پھر فتویٰ تم سے لوں گا کہ وہ حسین کے بارے میں مانتے ہو یا نہیں. اگر نہیں مانتے تو تم نے اسے شریک القرآن نہیں مانا. نہیں مانا تو پھر تو شیعہ نہیں. وقتی وقتی کوئی دوسرا در تلاش کر لے. انہیں جہنم کے بوجھ کی کوئی ضرورت نہیں. اس دفعہ تو میں نے کچھ نہیں کہا. دوبارہ اگر ایسا نعرہ لگا, یا تو میں کہوں کہ نعرہ لگاؤ, کبھی مجھ سے سنا کہ نعرہ لگاؤ پوری زندگی میں. ہر خطیب ہر خطیب نعرے لگواتا ہے. غضنفر نے کبھی نہیں لگوایا. کو اپنی مرضی سے لگاتے ہو تو پھر نعرہ لگایا کرو, ورنہ نہ لگاؤ, وہ بہتر ہے. جو قرآن وہ حسین, جو صفات قرآن بھائی صاحب وہی صفات شبیری. نہیں, میں آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. اچھا پہلے یہ بتاؤ لاہور والوں, قرآن اللہ ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. سمجھ میں آ رہی بات چلی؟ قرآن حادث ہے, قدیم نہیں. قرآن حادث ہے, اور یہ صرف شیعہ فرقہ مانتا ہے. یہ بھی بتا دوں کیوں. اگر ہم قرآن کو بھی قدیم مانیں تو پھر دو قدیم ہو جائیں گے, کہ جب سے اللہ تب سے قرآن. اور قرآن میں شیطان کا ذکر بھی ہے, پھر تب سے شیطان. اس لیے قرآن حادث ہے, قدیم نہیں, مخلوق ہے, خالق نہیں. تو بس میرا سوال یہ ہے, علی کا نمک حلال کرنے والوں ہے مخلوق, وہ شکم دکھاؤ جس سے قرآن پیدا ہوا, وہ صلب دکھاؤ جس میں قرآن رہا. نہ یا قرآن کو اللہ ثابت کرو, ممبر کی چوٹ ہے بھائی, یا قرآن کو خدا ثابت کرو, یا قرآن کو خالق کہو. اگر مخلوق ہے تو پھر بتاؤ کس نطفے سے ہے قرآن, کس شکم سے جنم لیا ہے قرآن نے. اور اگر کہو گے کہ نہیں نہیں مخلوق بھی ہے, پیدا نہیں ہوا, نازل ہوا ہے, تو پھر بھونکا نہ کر کہ حسین پیدا ہوا, وہ بھی نازل ہوا. بلکہ ہے تو سارے آجی حلالی ہی میرے سامنے. ایک اور جملہ کہوں آگے, کرو گے برداشت. قرآن مشیت یعنی بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. یہ ہے مشیت. قرآن مشیت کے یہاں سے نازل ہوا ہے, حسین مشیت کے اندر سے نازل ہوا ہے. تھک گئے تو بس کافی ہے اتنا. اچھا طارق, آپ اگلا زینہ بھی تو طے کرنا ہے نا. جو قرآن کا شریک ہے وہ قرآن کی طرح اترا ہے, تو جو حسین کی شریک ہے وہ بھی حسین کی طرح آئی ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی, جس کی دلیل یہ ہے بھائی صاحب, میرا دعویٰ ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا, وہ بھی علی کی بیٹی, ہماری مخدومہ, ہماری سیدہ, ہماری سردار زادی, ہماری آقا زادی, ہماری زندگیوں کی مالک, ہماری ہر شے کی مالک. لیکن وہ زینب نہیں. ہم تو اتنی حساس قوم ہیں کہ ایک ہی گھر میں آنے والی دو ہستیوں کو برابر نہیں کہتے.
علی اور حسنین کو برابر نہیں کہتے، جس کے باپ کا پتہ نہیں اس کو علی کے برابر کہہ دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بارے میں دنیا کی کسی کتاب میں میں نے یہ بات نہیں پڑھی جو بی بی کے بارے میں ہے. حسن و حسین کے نام کس نے رکھے؟ ہاں شاباش، پاس ہو گئے ہو. اللہ نے رکھے. جاؤ علماء سے پوچھو. صاف لکھا ہے جات اسمہا مشافہتم من السماء بالوحی. اس بی بی کا نام بھی وحی سے اترا. ارادے یا حسنین کا نام وحی سے یا اس بی بی کا نام بھی وحی سے. یہ دلیل ہے شراکت کی، یہ دلیل ہے برابری کی. اچھا اگر نہیں میں اور طرح سے بتاتا ہوں کہ ہے پردے دار لیکن دوسرا حسین ہے. یہ ایک منٹ تم سارے مفتی ہو، میرا ایک سوال ہے. تیرے آقا سجاد پر آدم حکم چلا سکتا ہے؟ سر اٹھا. نوح، ابراہیم، چلو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اکٹھے کھڑے ہوں، پھر میرے مولا سجاد پہ حکم چلا سکتے ہیں؟ چلو ان کو چھوڑ دے. سرکار محمد باقر وہ تو اسی کے جیسے امام ہے، وہ سجاد پہ حکم چلا سکتے ہیں؟ نہیں. چلا کون سکتا ہے؟ حسین. اور حسین کے بعد اگر حکم چلایا تو زینب نے. یہ دلیل ہے اس امر کی. قدم قدم پہ مشورہ نہیں لیا، قدم قدم پہ پوچھا نہیں پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ یہ رشتے کا احترام تھا. اگر رشتے کا احترام ہوتا تو پھر ابو طالب علی کا کلمہ نہ پڑھتے. سمجھاری بات نہیں؟ جی پھر بات اور طرح ہوتی. یہ رشتے کا احترام نہیں، یہ حسینیت کا احترام ہے. یہ شریکت الحسین ہے. حسین جیسی جو قرآن وہ حسین، جو حسین وہ یہ بی بی. کیونکہ ایک روایت کے مطابق آج یوم شہادت بی بی کا، وہ ہمارے نزدیک 15 رجب ہی ہے، لیکن بروایت ہے. یعنی ایک روایت ایسی ہے کہ میں نے کہا چلو ایک صحیح ہے تو صحیح، اس لحاظ سے 2 جملے اس ذات پاک پہ بول دینے چاہیے. اور ویسے بھی آغا جی اگر سوچا جائے تو یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ سارا محرم ہی اس ذات کا ہے. ہاں تو اس میں وقتاً فوقتاً اس کا ذکر ہونا چاہیے. اور بلکہ علماء کو مجبور کیا کرو کہ کچھ اس کے بارے میں کہیں، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اس کی عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ علی کی بیٹی ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ حسین کی ہمشیرہ ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ شریکت الحسین ہے. کیونکہ ایک اور لقب ہے بی بی کا، عدیلۃ الحسین، حسین کی برابری کرنے والی. اب میرا خیال ہے واقعی میں تم تھک گئے ہو، کیونکہ میرا ارادہ تو ابھی کچھ اور ہے تھا کہنے کا، لیکن خیر ممبر پہ بیٹھنے کا ظاہر بھائی فائدہ ہی کیا. اگر
بندہ ضمیر کے صحن میں نہ جھانک سکے. اتنی بینائی تو مولا کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. قرآن میں شفا دینے کی طاقت ہے یا نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہے تو پھر حسین میں بھی ایسی ہو. بلکہ حسین بھائی صابر قرآن سے بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے میں مومن کے لیے شفا ہوں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم مجھے ہاتھ نہ لگائے ورنہ خسارہ اٹھائے گا. قرآن کہتا ہے میرے پاس مومن آئے ظالم نہ آئے. حسین کہتا ہے مجھے کریم مانے چاہے یہودی آئے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں یہ بھائی اگر تم پڑھتے رہتے ہو راہب کا مضمون، یہ پہلے حسین کے پاس آیا تھا؟ رسول کے پاس. ہاں شاد بات، رسول کے پاس نہیں. تم میں سے جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول بیٹے نہیں دے سکتا تھا، اس میں فتویٰ دیتا ہوں وہ کافر ہے. رسول 1 ارب بیٹے دے سکتا تھا اسے. اور ظہیر بھائی حسین کا بابا بھی تو بیٹھا تھا وہاں. چلو تم شیعہ لوگ عادی ہو علی سے مانگنے کے، علی نے کیوں نہیں دے دیا بیٹا اسے؟ بھائی اس کی وجہ دے دونوں سردار سکتے تھے، لیکن یہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، مسلم نہیں تھا. اور رحمت للعالمین نے یہ کہہ کے اس کا دل نہیں توڑا کہ تو کافر ہے میں تجھے بیٹے کیوں دوں. اس لیے رسول نے بات بھی حقیقت بیان کی اور کافر کو نوازا ہی نہیں، کیونکہ رسول کی شان یہی ہے بالمومنین رؤوف الرحیم. یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی. کہہ دیا لوح محفوظ پہ نہیں ہے. لیکن جب حسین آیا اس نے مذہب پوچھا، سمجھ آ رہی؟ جب رات میرے پاس ایک چٹ آئی تھی، وہ مجھے اس کا جواب دینا بھول گیا، اب اتفاقاً یاد آ گیا اس کے جواب بھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک عیسائی زنجیر چلاتا ہے، ماتم کرتا ہے، کیا ہوگا؟ اگر جنت نہیں جائے گا ٹھیک ہے، مومن جو نہیں، جہنم بھی نہیں جائے گا. بات ہے اس کے مقدر کی جو عیسائی ہو کے جہنم سے بچ گیا. تو نے علی ولی اللہ بھی پڑھا، کم وقت تو عیسائی سے بھی بدتر نکلا. علی میں شک کر کے تو جہنم جا رہا ہے، وہ جہنم سے بچ رہا ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے جذبات بار بار چھلک رہے ہیں، لیکن میں آتا ہوں بڑی جلدی انشاءاللہ مقصد کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اصول تمہارے ہاتھ لگ جائیں. حسین قرآن سے بھی بڑا کریم، کیونکہ اس کی کریمی میں شرط ہے مومن کی. حسین کی کریمی میں شرط نہیں ہے. تو علی کی بیٹی ہے شریکت الحسین. یہ حسین کی شریکہ ہے، تو پھر اس کی کریمی بھی غیر مشروط ہوگی نا. اللہ قرآن اولاد دے سکتا ہے یا نہیں؟ حسین شریک القرآن ہے، بی بی شریکت الحسین ہے.
بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ابھی تو بھائی صاحب یہ زمینی باتیں ہیں. اگر میں کہیں خلاؤں میں فضاؤں میں کھو گیا تو پھر تو وہاں مجھے اکیلا ہی پرواز کرنا پڑے گی. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ اب دیکھیں چلے ایک یہ تو بڑی مشہور بات ہے، بھری پڑی ہیں کتابیں کہ ان الحسین کان یقرأ القرآن یوما فجاءت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا. حسین قرآن پڑھ رہے تھے. یعنی تمہاری آسانی کے لیے یوں کہتا ہوں کہ قرآن کو قرآن پڑھ رہا تھا. بولتا ہوا قرآن سامت کو پڑھ رہا تھا. ایک عالم نے سید الساجدین کے بارے میں فکرہ لکھا ہے، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے تو میں اس کے پاؤں چوم لوں. وہ کہتے ہیں یزورہ القرآن حین یتلوہ. وہ کہتے ہیں ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ہمیں قرآن حفظ ہے. یہ کھول کے کیوں پڑھتا تھا؟ تمہارے آئمہ کا طریقہ رہا ہے قرآن کھول کے پڑھنا. جو اللہ کے علم کے وارث ہیں انہیں یاد نہیں؟ تیرے پہلے امام نے 3 دن کا بچہ تھا جب قرآن پڑھ دیا تھا پورا. اب اعتبار آ گیا کہ انہیں حفظ تو ہے، پھر کھول کے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یزورہ القرآن حین یتلوہ. وہ کہتے ہیں سجاد کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت میں 2 کام ہوں. قرآن کو میں کھول کے پڑھوں. کیوں؟ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن میری زیارت کرے. ارادے غلام سے رمالہ ٹھیک ہے. اچھا بات کہاں تھی؟ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. جاءت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی کی تشریف آوری ہوئی. دیکھ رہا میری طرف، جو ہی نظر پڑی حسین کی بلا تشبیہ فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا. حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا، بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جملہ مومن نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ بے شک فضاؤں خلاؤں کی بات کریں، ادھر بھی ملنگ بیٹھے ہیں تو وہ پھر ادھر والے ملنگوں کو جا کے سناؤ نا. تمہارا امتحان تو زمین پہ ہی ہوگا بھائی. فکرہ ایک کہنا ہے اور اسی پہ تمہارا ٹمپریچر آ جائے گا میرے سامنے کہ کتنے پانی میں ہو. ایک ہی جملہ کہنا ہے. وہی نسبت ہے بھائی صابر شبیر اور زینب میں جو علی اور بطول میں ہے. کیا بلا علی وہ بادشاہ نہیں آگا جی جو خطبہ بھی پڑھتا رہتا ہے. علی خطبہ بھی نہیں چھوڑتا اور خطبہ پڑھتے پڑھتے یوں کر دیتا ہے. یہ یوں کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے بھائی؟ محرم راز جب پوچھتے ہیں مولا یہ کیا کیا تھا تو میں عالمین کو رزق بانٹا تھا. سر اٹھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا ہے تمہارا معیار سماعت، کتنے تک ان کی ضرب حقیقت کو برداشت کر سکتے ہو. جو خطبے کی سلاست بھی نہ چھوڑے اور انگشت صبابہ کی گول جنبش میں عالمین کو رزق دے دے. جب ممبر سے اتر کے آتا ہے کہتا ہے بطول میرے حصے کی روٹی کہاں ہے؟ جو کائنات کو کھلاتا ہے اپنی غذا بطول سے مانگتا ہے
حسین کا ایک اشارہ نہیں، ایک ارادہ، الٹے چلتے ہوئے نظام عالم کی روشیں بدل سکتا ہے، پوری کائنات بد نصیب ہو جائے، حسین کا ایک تبسم ان کے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ جانے کیا مقام ہے زینب کبریٰ کا، بھائی بہن سے کہہ رہا ہے بی بی میری ایک بات مانو گی کیا؟ اسماعیلی آمرن، جو کام میں ادھورا چھوڑوں گا وہ کر دو گی؟ جو کائنات کے امور سنوارے، جو عالمین کے کام کرے، وہ اپنے کام کی تکمیل چاہتا ہے بہن سے۔ اللہ اکبر۔ بس اب میں 4-6 دفعہ میں نے تمہارے جذبات کے آگے بند ہے، زیادہ نہیں مانگ سکتا۔ اسی شب عاشور کی بات ہے جس کا یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے دہرایا، بہن بھائی تنہا تھے، جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، اس کے لیے پہلا جملہ ہی کافی ہے، قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے، جہاں یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ بھائی بہن کو بتا رہا ہے بی بی میرے بعد یہ مصیبت آئے گی، یہ مصیبت آئے گی، یہ مصیبت آئے گی۔ بہن نے اچانک ہاتھ اٹھایا، بھائی میں نے تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تجھے اپنے خیمے میں بلایا، تو مجھے صبر کی تلقین کرنے بیٹھ گیا۔ صبر چاہتے ہو نا؟ زینب کا وعدہ، سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ اللہ نا میں نے فکرہ کہا، کچھ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کچھ نے ران پہ ہاتھ مارے، اور کچھ تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جب یہ بات بہن سے بھائی نے سنی، سب کچھ جانتے تھے حسین اپنے عزاداروں کو رلانے کا سامان بنانے کے لیے پوچھتے ہیں، بی بی اتنے بڑے صبر کا دعویٰ تو میں نے بھی نہیں کیا۔ آپ کہہ رہی ہیں اتنا صبر کہ صبر عاجز آ جائے؟ کیا آپ مجھ سے بڑی صابرہ ہیں؟ اب جس کو عقیدت ہے زینب کبریٰ سے، رو کے کہا، بھائی تجھ سے بڑا منصف کون ہے زمانے میں؟ تو خود بتا، کیا حقیقت ایسی نہیں ہے؟ کیا میں تم سے بڑی صابر نہیں؟ حسین نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا حسین تو اپنے صبر کا کوئی لمحہ بتا جس میں میں شریک نہیں، پھر میں لمحہ بتاتی ہوں جس میں میں اکیلی ہوں، تو اس میں شریک نہیں۔ دیکھنا میری طرف، اگر رونے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہو، یقیناً پردہ داروں میں کہیں شام والی بھی موجود ہے، اس کی آغوش میں 4 سالہ بطول بھی موجود ہے، ہر عزادار کے چہرے پہ نظر ہے دونوں پھوپھی بھتیجی کی۔ عالم نہیں علیم ہوتا ہے امام، مگر تیرے لیے پوچھا، بی بی میں اب بھی نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا حسین تو نے مدینہ چھوڑا، جیسے تیرا نانا ویسے میرا، جیسے تو نے ماں کی مزار چھوڑی ویسے میری، جو رشتہ حسن سے تیرا وہی میرا، تو نے ویرانوں کے سفر کیے، آبادی میں بھی نہیں چلی، تو نے حج ادھورا چھوڑا، پڑھا میں نے بھی نہیں، کربلا کی زمین 60,000 دینار میں خریدی گئی، 30 تم نے دیے، 30 بہن نے دیے، نہ تیرے نام لگی نہ میرے نام، لگی بھی اس کے نام جو آدھا تیرا آدھا میرا۔ اللہ اکبر، عظمت اللہ، ساری جاگیر اکبر کے نام لگائی گئی، چوٹ لگے دل پہ سیدو غیر سیدو تو معاف کر دینا۔ بی بی کہتی ہیں حسین 7ویں سے پانی بند ہوا، تو پیاسا ہے،
دیکھا بہن نے بھی نہیں. یہ تھوڑی دیر بعد صبح ہونے والی ہے. نانا کا دین قربانیاں مانگے گا. حبیب جیسے تیرا مہمان ویسے میرا, حر جیسے تیرا مہمان ویسے میرا. اکبر کے کلیجے کی برچی آدھی تیرے دل میں آدھی میرے دل میں. عباس کے شانوں کا زخم آدھا تیرے جگر پہ آدھا بہن کے جگر پہ. اور بھیا یہ نہ کہنا کہ بہن طنز کر رہی ہے, تو امام ہے, تو نیت کو بہتر جانتا ہے. حقیقت ظاہر کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. تو اکبر کو روئے گا, میں آن پہ نہیں روؤں گی. میری آنکھیں یا تیرے غم میں روئیں گی. العظمت للہ. میری آنکھیں یا تجھے روئیں گی یا جس کو تیری آنکھ روئے گی میں اس کو روؤں گی. بس میں نے زیادہ نہیں پڑھنا, میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر. یہ کہہ کے چپ ہو گئی بی بی. حسین نے کہا بی بی آدھی بات کی ہے آپ نے, آدھی رہتی ہے. کیا مطلب بھیا؟ تو نے وہ لمحے تو بتائے جس میں تیرا حصہ ہے. وہ لمحہ کیوں نہیں بتایا جس میں تو تنہا ہے؟ لاہور والوں جیسے نشیب میں پانی آتا ہے, باہیں پھیلا کے دوڑی بلال بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی, ماتھا چوم کے کہا. اس بات کا تجھے احساس تب ہوتا تو ہوتا زینب, میں ہوتی حسین. میرے گلے پہ شمر کا خنجر ہوتا, تو 70 قدم پہ قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا. پھر نہ بال کھلتے نہ بد دعا ہوتی. پھر میں پوچھتی کہ زینب کا صبر کتنا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد